ہر سم تیری نصرت، ہر شے میں تیری قدرت، کونو مکاں ہے تیرے، تو ہی بنائے قسمت، تو لا شریک یا رب، وحدت ہے تیری فطرت، قیوم نام تیرا، ہر سم تیری شہرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ ایک سنار جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا، پر وہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی اولاد اس کی بیوی نے بدکاری سے حاصل کی تھی۔ پر کس کے ساتھ اس نے یہ سب کیا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ یہ واقعہ ضرور سنیے گا، شاید آپ کی زندگی بدل جائے۔ اور اس سے پہلے کہ واقعہ سنیں، آپ ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ اس واقعے کا حوالہ ہے دین و دنیا طریق النجا، صفحہ نمبر 270، مالداری اور غریبی، صفحہ نمبر 17۔ محترم ساتھیوں، کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں ایک ایسا شخص تھا جو بہت غریب تھا، یعنی اس کو دنیاوی نعمتیں نہیں ملی ہوئی تھی، نہ اولاد تھی اور نہ ہی وہ زندگی کو سکھ سے جی پا رہا تھا۔ دولت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دعا کرتا رہتا تھا کہ کس طرح میری ہر آرزو پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو پکارا جائے اور ان کے ذریعے دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک اللہ والے کو راہ دکھاتے ہیں، راہ بھٹکی ہوا کو صحیح راستے پر لے کر آتے ہیں۔ تو وہ بھی دعا کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے خضر علیہ السلام مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اس کو مل گئے، یعنی اس کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے کہا کہ حضرت میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے دے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں، یعنی دنیا کی وہ راحتیں، وہ عیش و عشرت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ میں چین سے زندگی جی سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی ہے۔ جو شخص دنیا میں بے فکری سے رہنا چاہتا ہے وہ ہرگز اس طرح نہیں رہ سکتا ہے۔ بظاہر تم کو لگتا ہے کہ کوئی عیش سے زندگی جی رہا ہے، اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن کیا پتا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی ذاتی زندگی میں کیا کیا مسئلے ہیں۔ تم کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو تمہارے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام سے دنیا میں جی رہا ہو، بہت خوش و خرم ہو۔ میں یہ دعا کروں گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے۔ اور 3 دن کی اس کو مہلت دی۔ اس نے جہاں دیکھا ہر کوئی پریشان حال اسے دکھا۔ اس نے جس بھی انسان کو دیکھا ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت اور پریشانی میں مبتلا پایا گیا۔ کسی کے پاس دولت تھی تو وہ بیمار تھا، اور کسی کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ دولت کے نہ ہونے پر رو رہا تھا، یعنی فاقے کر رہا تھا۔ کثرت عیال تھی لیکن پھر بھی خوشیاں نہیں تھی۔ بہت ہی تلاش کے بعد آخر اس کو ایک جوہری نظر آیا، یعنی سنار نظر آیا، جس کے پاس خادم، نوکر، چاکر سب کچھ تھا، صاحب اولاد بھی تھا۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا کی ہوئی تھی اور دولت کی ریل بیل تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا یہی تھا کہ بظاہر کوئی فکر نہیں ہے اسے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کراؤں گا۔ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، ایک شخص مجھے ملا ہے جو سنار ہے اس شہر کا، اور وہ بہت امیر کبیر ہے، اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت ہی خوشیاں ہیں، کیونکہ اولاد بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، نوکر چاکر آگے پیچھے پھرتے ہیں، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ غرض کہ اس کو دیکھ کر میں تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں اور مجھے اس جیسی زندگی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے سمجھانے لگے، بظاہر جو حالت دیکھ کے آئے ہو اس سے بالکل بھی مروب نہ ہو، جاؤ اندرونی معاملات دیکھ کر پھر دعا کرنا اور پھر ہم سے دعا کروانا۔ اس نے کہا، بہتر ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ چنانچہ وہ اس سنار کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو سنایا کہ تمہیں دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوا ہوں، اور میرے لیے منزل دکھانے کے رہنما حضرت خضر علیہ السلام آ جائے، وہ مجھے آ کر منزل دکھا دیں اور میرے حق میں دعا کر دیں تو میں بھی تم جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ سنار کہنے لگا،
سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. بظاہر تمہیں جو کچھ دکھ رہا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوئے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ہاں نا، تمہیں دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بس تمہارے حوالے سے دعا کروانا چاہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جا کر تم سے تمام معاملات پوچھ لوں، تمہاری ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھ لوں. تو وہ شخص کہنے لگا، جس زندگی میں گھرا ہوا ہوں ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب نہ کرے. اس نے کہا، واقعی کیا تم پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میں اتنا پریشان ہوں کہ شاید یہ پریشانی کسی غریب کے پاس بھی نہیں ہے. اس نے کہا، میرا دردناک واقعہ سنو. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی. میں اس سے بہت شدید محبت کرتا تھا. جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، یعنی بستر سے جا لگی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا. مجھے شدت غم سے روتا دیکھ کر اس نے کہا، تم غم کیوں کرتے ہو؟ روتے کیوں ہو؟ میں مر جاؤں گی، تم دوسری شادی کر لینا. میں نے کہا، نہیں، میں اب ہرگز نکاح نہیں کروں گا. کہنے لگی، سب یہی کرتے ہیں، اور آدمی بس بیوی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. اس کو مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرتے کہ وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بیوی کی موت تو کوہنی کی چوٹ کی طرح ہوتی ہے کہ جو ایک جھٹکے سے ضرور لگتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے اس کی دنیا برباد ہو گئی اور وہ اب جی نہیں سکے گا. اور پہلی بیوی کی موت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ زخم کو بھرنے والی دوسری بیوی آ جاتی ہے. میں نے کہا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تمہاری محبت میں شادی بھی نہیں کروں گا. اور اگر تمہیں لگتا ہے جس مردانگی کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے، تو لو تمہارے سامنے اس مردانگی کو بھی ختم کر دیتا ہوں. میں نے اس کے سامنے اپنے مرد ہونے کو ختم کر لیا، یعنی جس کی وجہ سے انسان شادی کرتا ہے اور جس بات کی وجہ سے اس کے بچے ہوتے ہیں. پر آپ یہ دیکھیں قدرت کا فیصلہ کہ میں نے اپنی مردانگی ختم کی. اسی وقت میری بیوی کی بیماری جاتی رہی اور وہ صحت یاب ہو گئی. وہ مرض سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی، اور اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا، تو میری بیوی نے کہا، یہ تو تم نے غلط کیا. تم نے میری خاطر اپنی مردانگی کو ختم کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرایا. پر تم میرے لیے ایسے ہو گئے ہو جیسے بیکار درخت ہے جس میں کوئی پھل نہیں. اب مجھے بتاؤ، میں اپنے آپ کو سکون کس سے پہنچاؤں گی؟ میرا شوہر تو بالکل میرے لیے اپاہج ہو گیا ہے. تم نے جان بوجھ کر نعمت خداوندی کو ٹھکرایا ہے. میری خاطر تم نے اپنی مردانگی کو ختم کیا. ایسا ممکن نہیں تھا، پر تم نے ایسا کیا. پر افسوس کہ تمہارے لیے میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں. تم یقین نہیں کرو گے، اور سخت دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جس عورت کی محبت میں نے اپنی مردانگی کو ختم کیا، اس عورت نے میرے سامنے میرے نوکروں، میرے غلاموں، میرے خادموں سے رشتہ رکھا، ناجائز رشتے سے. جتنی اولادیں تمہیں دکھ رہی ہیں، یہ سب انہی نوکروں کی ہیں، میری اولادیں نہیں ہیں. اور افسوس کہ میں کسی کے سامنے جا کر یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا. یہ سب اولادیں میرے نوکروں کی عنایت ہے. میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی حرکتوں کو دیکھتا ہوں، لیکن اپنی بدنامی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو نامرد ہو گیا ہے اور بیوی کے قابل نہ رہا. تو مجبوراً اس کی بیوی نے نوکروں سے رشتہ رکھا. پر وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جو کچھ کیا اپنی بیوی کی محبت میں کیا. پر وہ بیوی ہی میرے سامنے نوکروں سے ناجائز رشتہ رکھتی ہے. اب تم بتاؤ، کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسی جائیداد کا، اور کیا فائدہ ایسے صاحب اولاد ہونے کا کہ میری اولاد میرا خون ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا خون ہے. افسوس ہے کہ میں جو زندگی جی رہا ہوں، ایسی زندگی کی دعا میں کسی کو نہیں دے سکتا ہوں. وہ شخص جو حالات کا مارا تھا اور جس نے خصوصی طور پر حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس گیا اور اس نے شرمسار ہو کر آپ سے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے سچ کہا تھا. بظاہر تو اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا دولت مند انسان ہے، وہ اپنے شہر کا امیر کہلاتا ہے، لیکن اس کے پاس وہی نہیں جس سے ایک مرد خوش ہوتا ہے. سب سے بڑی بات، دنیا کی قیمتی چیز، متاع حیات، دنیا کی نعمت اس کی بیوی ہی اس کی نہیں ہے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ وہ تو گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے.
مجھے اس کی زندگی نہیں چاہیے۔ میں نے جہاں دیکھا آنکھ اٹھا کر ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا دار ہے اور دنیا میں رہ کر خوش نہیں ہے۔ آپ میرے حق میں اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بالکل صحیح دعا ہے، یہ حق کی بات تم نے کی۔ چنانچہ آپ نے اس کے حق میں دعا فرما دی اور وہ اپنے وقت کا ولی بنا، کامل دیندار ولی بنا۔ کبھی بھی ظاہری حالت دیکھ کر آپ یہ مت کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے فلاں شخص کو بہت نوازا ہوا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا اندرونی حالت، اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کیجئے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے اس شخص نے وہی دعا کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی۔ سبحان اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، کامنٹ کرتے رہا کریں، آپ کے کامنٹس ہماری طاقت ہیں اور آپ ہماری ضرورت ہیں، کیونکہ آپ کا ہونا ہمیں خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔